اس وقت اسلام آباد مرکز نگاہ بنا ہوا ہے. پوری دنیا کی توجہ اسلام آباد میں ہے اور نہ صرف یہ کہ انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز جو ہیں آ چکے ہیں, آ رہے ہیں, بلکہ اس وقت تمام تر جو صحافی ہیں فرام دا انٹرنیشنل پریس دے آر آلسو اوور ہے. تو اب سچویشن پہ مزید بات کر لیتے ہیں کہ آگے کیا بننے جا رہی ہے, کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور یہ کام ایک دن کا نہیں ہے. کیا یہ جلد ہو سکتا ہے یا پھر اس تمام تر عمل کو کافی مہینے لگ سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر عمران علی صاحب. السلام علیکم عمران صاحب, بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کے وقت کے لیے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. عمران صاحب, اب اب عام آدمی سمجھ رہے ہیں کہ اوکے مذاکرات اور یہ جلد ہو جائیں گے اور پھر باقی سارا ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا, بٹ اٹس ناٹ لائک دیٹ. ڈو یو ایگری وتھ می کہ اس کو یہ پہلا فیز ہے اور اس کے بعد اس کو کچھ مہینے لگیں گے حالات کو نارملائز ہونے میں؟ یہ بات صحیح ہے کہ اس کے کچھ راؤنڈز ہو سکتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آج وہ کیا فارمولیٹ کرتے ہیں, آج یا کل. ایکچولی کل ہی ہیں شاید نیگوسیشنز. تو اگر تو یہ پریپریشن کر کے آئے ہوئے ہیں دونوں سائڈس, تو پھر تو کوئی نہ کوئی چیز انٹرم کی نکل آئے گی. ادروائز نیکسٹ راؤنڈز ہوں گے, ایک دو راؤنڈز ہوں گے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں کچھ مہینے لگ سکتے ہیں. رائٹ. اچھا عمران صاحب, یو بینگ یو انڈرسٹینڈ عمان کی اور باقی گلف کی ریجن کے اندر آپ امبیسڈر رہے ہیں, آپ وہاں کی تمام تر سچویشن کو سمجھتے ہیں, اور وی آر اویئر کہ کس طرح سے قطر اس سے پہلے میڈیشن میں انوالو رہا ہے, اور وہ جو میڈیشن تھی اس کو اسرائیل کی جانب سے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی, سیبوٹاج کر دیا گیا, سیبوٹاج کرنے کی کوشش سے بہت زیادہ آگے بڑھے, اور اس کے بعد ایک جنگ بھی ہوئی اور خود قطر بھی اس کا خمیازہ بھگتتا رہا. سو ڈو یو تھنک کہ یہ جو راؤنڈ ہے یہ تمام تر میڈیشن کے پچھلے راؤنڈ سے ڈفرینٹ ہے, اور اگر ایسا ہے تو پھر اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ اس کی سگنیفیکنس یہ ایک تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑی قیامت خیز جنگ کے درمیان ہو رہا ہے. وہ پہلے ہو رہے تھے, وہ دوز ور جسٹ ڈپلومیٹک انیشیٹوز. یہ جنگ کے دوران ہو رہا ہے, اور ایسی جنگ کے دوران ہو رہا ہے جہاں جان کے ضیاع کے علاوہ پوری دنیا کی اکانومی ایٹ ہولڈ ہے. تو اس کی امپورٹنس بہت زیادہ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ if the bloody Israelis try some funny tricks with us, we're going to get them. عمران صاحب, ڈپلومیٹکلی پاکستان نے کتنا گین کر لیا ہے اب تک, نہ صرف اس معاملے میں بلکہ ہم نے دیکھا سال پہلے آپریشن مارکل حق میں جب ہم نے وہ تمام تر کارروائیاں کیں, اس کے بعد سے ہی یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں, لوگ اعتماد کر رہے ہیں. سو رائٹ فرام دیٹ پارٹ آف دا ایئر ان 2025 ٹل ناؤ ہم کتنا ڈپلومیٹکلی ریجن میں گلوبلی گین کر چکے ہیں؟ یہ ہم نے بہت گین کیا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکا حق کے بعد, ایک تو مارکا حق میں آپ نے اپنی ملٹری پرووس کو, کنونشنل ملٹری پرووس کو ظاہر کیا, اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا نے اس کے بعد بہت جھوٹ بولا, کیونکہ امریکنز دونوں سائڈس کے ساتھ فون لائنز پہ تھے. تو پاکستان نے تو فوراً مان لیا کہ جی امریکن میڈیشن ہوئی ہے. انڈیا انسسٹ کرتا رہا کہ نہیں جی ہم نے تو کوئی کسی سے بات نہیں کی, بیکاز دے لائڈ, دے لاسٹ امریکن ٹرسٹ. اور اس کے بعد پاکستان کی اس پرووس کے ساتھ ہی مڈل ایسٹ میں علیحدہ واقعات ایسے ہو رہے تھے جس میں امریکن جو سیکیورٹی شیلڈ ہے وہ تھریٹن تھی. اور قطر کے واقعے کے بعد واقعی ریئلائز کیا گلف کی اسٹیٹس نے کہ یہ امریکن سیکیورٹی اسرائیل تک ایگزسٹ نہیں کرتی. تو پھر ہم نے سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کیا, اس کی وجہ سے ہمیں بڑا ڈپلومیٹک ٹائٹ روپ بھی کرنا پڑا, لیکن ہم نے کیا, اور سعودی عربیہ کا کانفیڈنس تھا. پھر ایران کے ساتھ پرسنلائز ریلیشن شپس تھیں, پاکستان کی لیڈرشپ کی شہید لاریجانی کے ساتھ تھی, امام خامنہ کے ساتھ تھی, لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ اور ڈیپ بھی تھیں, ریولیوشنری گارڈز میں بھی تھی, IGRC میں بھی تھی. تو اس کی وجہ سے ایران ٹرسٹ کر رہا ہے ہمیں اور یہاں آ رہا ہے. تو ڈپلومیٹک رول تو پاکستان کا انکریز ہوا ہے, بٹ ہمیں کوئی بہت شوق نہیں ہے شو مارنے کی, کیونکہ انڈینز میں ماتم مچا ہوا ہے اس وقت. تو بٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ہماری ایفرٹ سے یہ گندی جنگ رک سکتی ہے, سو دیٹس گریٹ. رائٹ. عمران صاحب, آپ نے BBC کی خبر آئی ایم شیور آپ کی نظروں سے گزری ہوگی, ہاؤ دے ہیو مینشنڈ کہ مودی صاحب جو ہے وہ
پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے نکلے تھے اور اب خود تنہا ہو گئے ہیں, آئسولیٹ ہو گیا ہے انڈیا. اس سینیریو میں آبویسلی آپ نے خود بھی ذکر کر دیا کہ بھارت میں اس وقت ماتم ہے کہ پاکستان کیسے یہ پل آف کر پایا. لیکن آپ کو یاد ہوگا چند ہی لمحے پہلے, چند ہی دنوں پہلے جے شنکر صاحب بڑے مذاق اڑا رہے تھے پاکستان کا اور میڈیشن کے اوپر بڑا مذاق اڑا رہے تھے. اینڈ ناؤ ایوری بڈی از سیئنگ کہ انڈیا آئسولیٹ ہو گیا اس ریجن میں. دیکھیے انڈیا آئسولیٹ تو نہیں ہوا, بٹ انڈیا ہیز میڈ اے ڈونکی آف اٹ سیلف. اور جے شنکر کے جو ریمارکس تھے وہ جے شنکر کی تربیت کو شو کرتے ہیں کہ اس نے کہاں تعلیم حاصل کی ہے, اس کا دماغ خراب ہے, اس پہ کیا کمنٹ کرنا. لیکن انڈیا ہیز میڈ اے فول آف اٹ سیلف. انڈیا ایک بڑا ملک ہے, اس کی بہت بڑی اکانومی ہے, بہت بڑا سائز ہے, تو گریجولی ریگین کر لے گا. اور اس کو اس میں رونے کی کیا ضرورت ہے جب آپ اسرائیل کے ساتھ مودی صاحب جا کے اس جنگ سے پہلے he was kissing him. So if you're kissing him there, how do you expect that Iran would trust you? پھر اب رو رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ تو ہمارے پتہ نہیں کتنے سالوں کے تعلقات تھے, بٹ آپ کنزیوم تھے اس ایفرٹ میں کہ آپ جائیں گے اور ٹیکنالوجی لیں گے. پروبلی وہ پاکستان میں لیڈرز کو اسیسنیٹ کرنا چاہتے ہیں, پروبلی ایئر فورس کی ملٹی ڈومین آپریشنز کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں. تو اسرائیلی ٹیکنالوجی کے لیے گئے تھے, غلط وقت گئے تھے. اس سے پہلے وہ عجیب ایڈیوٹک قسم کے ڈانس ٹرمپ کے ساتھ کرتے رہے ہیں, اور جب پھر انہوں نے جھوٹ بولا تو they lost Trump's confidence, but then you never know what will happen tomorrow. They might, but اس وقت they have made a fool of themselves. They have certainly. اور ان کو چھوڑیں کہ جو میڈیا پہ بیٹھ کے بیچارے اپنی چوڑیاں توڑ رہے ہوتے ہیں, بٹ the thing is کہ there are some sane voices over there as well, جو کہ and then they're from the ex-military men, جو کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مان لیجئے کہ پاکستان از دی رائزنگ پاور اور تعلقات بہتر کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے پاکستان میں, انڈرسٹینڈ کر لیں دس نیو ورلڈ آرڈر. یہ ان کی طرف سے چیزیں آ رہی ہیں. سو مائی کویسچن از سر کہ پاکستان نے ڈپلومیٹیکلی بہت زبردست گین کیا ہے رائٹ فرام کمنگ آؤٹ آف ایف اے ٹی ایف, اور اب ایک ایٹمی فلیش پوائنٹ کے بیچ صلح کرانے میں اٹس اے لانگ جرنی فار پاکستان. پاکستان انڈیا سے حالات بہتر کرنے سمیت اپنے ایسٹرن ویسٹرن بارڈرز ان سب کو ان دا لانگر رن ہم کیسے یہ جو ہم نے بنائی ہے ایک اچھی گڈ ول, اس کو ہم اب گین کریں؟ دیکھیے ہمارے بارڈرز اس وقت ٹھیک حالات میں نہیں ہیں. جو انڈیا کے ساتھ بارڈر ہے آف کورس وہ ہرٹ ہیں آفٹر میں, سو دے کانٹ ٹیک اٹ. سملرلی افغانستان کے ساتھ ہماری پرابلمز ہیں, ایران کے ساتھ دیر از این انٹرنیشنل میڈیشن گوئنگ آن. تو ہماری گڈ ول جتنی بھی ہو, بارڈرز ٹیک ٹائم اینڈ وی ڈونٹ ہیو گڈ بارڈرز رائٹ ناؤ, وی شوڈ ریکگنائز اٹ. لیکن انڈیا کی کون سی سین وائسز کی آپ بات کر رہے ہیں, میں بھی جاننا چاہتا ہوں. A few, General Yash Moore and not obviously GD Bakshi, but yes, they have Praveen Sahani. اب یش مور صاحب اور پروین سہانی تو ہمیشہ سے ٹھیک ہیں. وہ تو ہمیشہ سے ان کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ پاکستان کے ساتھ پیس کرو, یہ تم ڈرامے کر رہے ہو, ڈونٹ ڈو دس. جنرل یش مور از آلسو اے ڈیسنٹ گڈ مین, بٹ اگر آپ ان کے پرانے انٹرویوز کشمیر کے اوپر سنیں, the way he relishes killing کشمیری young men, وہ بھی ایسے ہیں. پھر آپ کے ششی تھرور ہیں, وہ ابھی آج کل وہ تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں, ادروائز ہی از این اینٹی پاکستان وینمس پرسن. اب وہ کچھ آرٹیکلز لکھ کے کانگریس کا ویو پوائنٹ بتا رہے ہیں. اور کون ہے, ایک دو جرنلسٹ ہیں. لوک ایٹ برکھا دت, یہ برکھا دت یہاں آتی تھی تو شی یوز ٹو بی ٹریٹڈ VIP, اینڈ قصوری صاحب کا میں ڈائریکٹر تھا, تو دے یوز ٹو کم ہیئر اینڈ انجوائے پاکستانی ہاسپٹیلٹی. لیکن اب ٹو گو ٹو مودیز انڈیا, she's behaving like as if we have hit her or something. It is pathetic. جو ان کے مڈل گراؤنڈ کے جرنلسٹ ہیں, they have also embraced اینٹی پاکستانیت. اینٹی پاکستانیت انہوں نے پوری سوسائٹی میں پھیلا دی ہے. تو اس لیے بہت مشکل ہے کہ ان کے لوگ, ابھی ان کی فورن منسٹر تھی, she tweeted something about goodwill towards Pakistan. So their society
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران صاحب, couldn't agree more. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اینڈ پرابیبلی جب حکومت چلی جائے گی, مودی حکومت چلی جائے گی, تو شاید ہمیں جرنلسٹ کے رویوں میں اور دیگر جو ڈپلومیٹس ہیں ان کے رویوں میں بھی بدلاؤ نظر آئے گا, کیونکہ یہ جو RSS کا انتہا پسندی ہے وہ ہمیں سر چڑھ کر بولتی ہوئی انڈیا میں نظر آتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.